قیامت کا منظر ہے. پریشان آدمی ہے, آیا اور اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے تھے. فرشتے غضب میں ہیں, فرشتے ذرا برابر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے, جتنا ان کو حکم دیا گیا وہ کر رہے ہیں. جب نامہ اعمال تولا جا رہا ہے تو برائیوں کا پلہ بھاری تھا. اعلان ہونے والا تھا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا, اوندھے منہ کھینچا ہوا. اسی وقت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں رک جاؤ, اس کا پھر سے تولو, اس کے اعمال پھر سے تولو. فرشتوں کو حکم ہوا, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر سے اس کے اعمال رکھے, نیکیاں ایک پلے میں, برائیاں ایک پلے میں. اور جیسے ہی میزان عمل کو فرشتوں نے اٹھایا تولنے کے لیے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ مبارکہ سے ایک چٹھی نکال کر کے اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھتے تھے. اور فرمایا گیا اچانک وہ نیکیوں کا پلہ اتنا بھاری ہو گیا, اتنا بھاری ہو گیا کہ برائیوں کا پلہ دکھائی نہیں. فرشتوں نے اعلان کیا فلاں بن فلاں نیکیوں کے بھاری ہونے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. اب وہ آیا, قدموں میں گرا, کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایسی چیز تھی جو میری اس نامہ اعمال پر رکھ دی گئی؟ کون سا ایسا عمل تھا؟ میں تو گیا تھا, خسارے میں تھا, میں جہنم میں جانے والا تھا, آپ نے میرا کون سا ایسا عمل رکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے ایک رات ایسی تھی جب لوگ سو رہے تھے اور تنہائی میں تو مجھے یاد کر ایک بار درود پڑھا تھا. مجھے یاد کر کے تو نے درود پڑھا تھا, وہ میں نے محفوظ رکھا تھا. اس کا یہ سچا درود ہے, بس وہ ایک درود میں نے یہاں پر رکھا اور تیری بخشش کا ذریعہ بنا. یہ ہے ان کو راضی کرنے کا اثر, جس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. تم نے ان کو راضی کیا تو وہ قیامت کے دن بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے. یہ نہیں کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن حال کیا ہوگا. اور حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اس دن تو میرے آقا کا معاملہ یہ ہوگا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا حال تو قیامت کے دن وہ ہوگا کہ ہر کوئی آپ کی شان اور آپ کی رفعت کے چرچے بول رہا ہوگا. ہر نبی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری, مگر صرف میرے نبی کے لبوں پر ہوگا انا لہا, میں تمہاری سفارش کے لیے ہوں, میں تمہاری شفاعت کروں گا. اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور اونچائی کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بلندی پر پہنچے جانے کے بعد اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے, فرماتے ہیں تم مجھے قیامت کے دن دیکھو گے, میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کر کے گر رہی ہوگی, میں اپنے ایک ہاتھ سے یہ چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی غریب کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں.